رینٹ، گروسری بل سب کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آپ سب کی دعاؤں سے، پیار سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل چکا ہوگا، بہت سارے سوالات آ رہے تھے میری ویڈیوز کے نیچے، بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں، اور بلاگ میرا ایسا ہوتا ہے نا کہ چلتے پھرتے کی روٹین ہوتی ہے میری، ریگولر روٹین، اور اس میں کچھ چیزیں میں شیئر کر پاتی ہوں، کچھ چیزیں میں نہیں شیئر کر پاتی، ان چیزوں کا میں آنسر نہیں دے پاتی۔ سارے لوگ کہتے ہیں انسٹاگرام پہ آ کے ڈی ایم کرتے ہیں، یوٹیوب پہ، کہ آپ مغرور ہو گئی ہیں، آپ آنسر نہیں کرتی، تو آپ صرف وہ ایک ویڈیو پہ آئے ہوتے ہیں، صرف اس ویڈیو کے نیچے کے کامنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، یوٹیوب ہمیں وہ سب کے کامنٹس اکٹھے کر کے دکھاتا ہے، سب ایک جگہ کامنٹس ہوتے ہیں ہر ویڈیو کے، وہ بہت سارے ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو آنسر نہیں کر سکتے۔ فون رکھ دیتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں بلاگ کے تھرو آپ لوگوں سے بات کروں۔ Q&A ویڈیو میں اس لیے رکھ لیتی ہوں کہ جو چیزیں آپ لوگ بہت زیادہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، نئے آنے والے لوگ بھی جو جانتے نہیں ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کلیئر کر لوں۔ سارے لوگ وہی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کیسے ہوئی، تو پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا۔ اچھا، جو نئے آنے والے سبسکرائبرز ہیں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کی کوئی پکچر دکھائیں، آپ ان کے بارے میں اتنی بات کرتی ہیں، تو آلریڈی میں نے کافی ویڈیوز میں جتنی میں ان کی پکچر شیئر کر سکتی تھی وہ میں نے کی ہے، پوری نہیں میں نے جان کے دکھائی۔ یہ والا میں نے اپنا فون لے لیا اور میں دیکھوں گی کہ جو سوالات بہت زیادہ آپ لوگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، جن کا جواب میں نے آلریڈی ویڈیوز میں نہیں دیا، انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں دوں گی۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس سوال کو لے لیتے ہیں، آپ نے گھر کیوں شفٹ کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا مجھے نہیں پتا، یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کا آنسر دوبارہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد عید آ گئی تھی، اتنے پرابلمز، یہ وہ سب کچھ۔ جہاں میں پہلے رہتی تھی راول پنڈی میں، وہ گھر جو ہے میری فیملی وہاں آس پاس سب رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں بہت پریشان ہوں، اور پاس ہی قبرستان تھا جہاں میرے ہسبینڈ کی قبر تھی، اور سب کو لگتا تھا کہ اب یہ روز وہاں جاتی ہے، روز وہاں سے گزرتی ہے، ہر اس جگہ سے گزرتی ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس کا گھر جہاں میں اور میرے ہسبینڈ رہتے تھے وہ جگہ ایک ہی جگہ تھی، 1 منٹ کا راستہ ہوگا، ایک ہی مارکیٹ تھی، ایک ہی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے جا کے ہر چیز لینی ہوتی تھی، سب کام کرنے ہوتے تھے۔ تو میرے لیے بہت مشکل تھا وہاں پہ رہ کے روز نکلنا، دیکھنا ایک ایک یاد کو، ایک ایک چیز کو، تو وہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے میری فیملی نے ڈیسیجن لیا، بھائی میرے پہلے سے اسلام آباد رہتے تھے، تو پھر میرے پیرنٹس بھی میری وجہ سے پہلے وہ آئے، پھر انہوں نے مجھے بھی راضی کیا کہ تم آؤ۔ میں اپنی وہاں پہ سسٹر کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی گاؤں جا رہی تھی، اور میں بالکل وہاں پہ اکیلی ہو جاتی، تو اس وجہ سے پھر مجھے راول پنڈی سے اسلام آباد شفٹ کرنا پڑا۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن کیا ہے جی۔ اچھا، یہ والا جو سوال ہے نا، یہ پہلے میرے انسٹاگرام پہ بھی کافی لوگوں نے نا، آپ پلیز اپنا شیئر کیجیے گا کہ آپ کی لائف ان کے ساتھ کیسی تھی اور ان کے بعد کیسی ہے۔ یہ تو آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں، اس ہر انسان سے پوچھ سکتے ہیں جو اپنے ساتھی کو کھو چکا ہو یا کسی اپنے پیارے کو کھو چکا ہو، تو ان کے ساتھ لائف بہت اچھی تھی۔ اور میں ہمیشہ نا ایک بات بولتی تھی، تو سب مجھ سے پوچھتے تھے نا اس وقت کہ کیا ایکسپیرینس ہے، شادی کے بعد تم زیادہ خوش ہو یا تم شادی سے پہلے زیادہ خوش تھی؟ شادی سے پہلے بھی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر تھا، اللہ پاک جس حال میں رکھے، اور شادی کے بعد مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میری شادی ہوئی ہے، بہت اچھی اللہ نے لائف دی۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ کا اگر لائف پارٹنر اچھا ہے نا، اگر آپ کو ایک انسان اچھا ملتا ہے، چاہے وہ آپ کا روم میٹ ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے، مخلص ہے، وہ اچھا انسان ہے، تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آپ کو بالکل فیل نہیں ہوگا آپ ایک گھر میں تھے، آپ دوسرے گھر میں آ گئے، اب اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے، اب اس کے ساتھ وہ رشتہ ہے، آپ کو بالکل بھی نا قید محسوس نہیں ہوگی۔ جب آپ دل سے خوش ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، آزادی محسوس کرتے ہیں، آزادی یہ نہیں ہوتی آپ باہر نکلے رہو، ہر وقت شاپنگ ہی کرتے رہو، ایسا نہیں، مطلب آپ کا دل جب مطمئن ہوتا ہے نا کہ آپ کی ہر بات سننے والا کوئی ہے، سمجھنے والا ہے، آپ کے لیے کھڑے ہونے والا ہے، آپ کو سیف رکھنے والا ہے، تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا، میرے نا جواب تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس نے مجھے پہلے جس حال میں رکھا، اس نے اس کے بعد جو دیا تھا وہ لے لیا، میں اس سے راضی ہوں، اور بس یہاں پہ میں ایموشنل نہیں ہونا چاہتی، اور اس سے زیادہ میں اس بارے میں بات نہیں کر پاؤں گی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا انسان ملے نا، تو شادی سے پہلے آپ کے پیرنٹس جس طرح خیال رکھتے ہیں وہ بھی آپ کا رکھے گا، جس طرح وہاں خوش تھے آپ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے خوش رہیں۔ تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے، اور انسانوں کو دیکھیں، ان کی فطرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، نہ کہ باقی چیزوں کو، کیونکہ سیرت اچھی ہے نا تو آپ کو سب کچھ آپ لوگ حاصل کر لو گے، آپ خود کر سکتے ہو، اور اگر سیرت نہیں اچھی نا تو آپ کے پاس خود کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا نا، اور اگلے انسان کے پاس بھی، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ اور مین چیز زندگی میں
سکون ہے تو سب کچھ. نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں یا رینٹ کے گھر میں؟ تو پہلے جس گھر میں رہتی تھی وہ بھی رینٹ کا گھر تھا, کیونکہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ رہ رہی تھی. ہم سب ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے. پیرنٹس کے گھر میں بہت زیادہ رش ہوتا تھا, سب بہنوں نے آنا, سب دامادوں نے آنا, مطلب کافی بڑی فیملی ہے, 6 بہنیں 2 بھائی ہیں, سب کے بچے, پھر خاندان, سب کچھ. میرے لیے یہ تھا کہ میرا کام بھی تھا اور مجھے سکون بھی چاہیے تھا. اس وجہ سے پھر جو میری چھوٹی بہن ہے ماریا, اس کے گھر میں ایک روم میں نے سیٹ اپ وغیرہ اپنا کر لیا تھا. میں ویڈیوز بھی وہیں پہ بناتی تھی, میں کلائنٹس بھی دیکھتی تھی. وہاں میرا اپنا نہیں تھا. ماریا بھی وہاں پہ رینٹ پہ تھی, کیونکہ وہ گاؤں سے اسپیشلی میرے لیے آئی تھی اور رہنے لگی وہاں پہ. گاؤں میں ان کا اپنا گھر ہے. جب میں تھوڑی سنبھل گئی اور جب ساری فیملی یہاں آ گئی تو پھر ماریا بھی وہاں نہیں رہی. اس کے بھی کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے اس نے جانا تھا. وہ وہاں چلی گئی, میں یہاں آ گئی. بالکل ساتھ جو گھر ہے وہ میرے بھائی اور میری فیملی رہتی ہے. وہ گھر ہے یہ رینٹ کا ہے, بالکل ساتھ ہے, کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی بہت اچھی ہے اور بالکل ساتھ گھر ہے, تو سارا دن سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اچھا نیکسٹ کویسچن نا, یہ والا مجھ سے بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں. اچھا کیمرے میں آپ کو اکیلی نظر آ رہی ہوتی ہوں, میرے ابو بھی آتے ہیں, میری امی بھی آتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ساتھ والے گھر میں میری فیملی ہوتی ہے, بالکل ساتھ والا گھر, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سب آتے رہتے ہیں, سب مجھ سے ملتے رہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں کیمرے میں نہیں لے سکتی, میں کیمرہ بار بار نہیں اٹھا سکتی, پھر پورا سمجھانا پڑے گا بھائی ولاگ ہے یہ وہ. سب آتے ہیں مجھ سے ملنے, سب میرے پاس ہوتے ہیں, میں بار بار چلی جاتی ہوں. اکثر میں نے ویڈیوز میں شیئر بھی کیا کہ میں گھر سے جا رہی ہوتی ہوں اور بھائی کے گھر چلی جاتی ہوں, تو وہ بالکل ساتھ گھر ہے. بہت سارے لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے, وہ نہیں آنا چاہتے کیمرے پہ, میں نہیں لاتی. تو امار ہوتا ہے, سنا ہوتی ہے, میری بہنیں آتی رہتی ہیں, تو یہ کہ سب ملتے جلتے رہتے ہیں. اور مجھے ایک روم نہیں چاہیے تھا. ایک روم میں ماریا کے ساتھ بہت پریشان تھی, کیونکہ ایک ہی روم میں مجھے ویڈیوز بھی شوٹ کرنا, مجھے کلائنٹس کو بھی دیکھنا, مجھے سب کچھ کرنا, میری رہائش بھی بہت مشکل ہو رہا تھا. اس لیے پھر یہ میں نے ساتھ والا گھر میرے بھائی بھابھی نے سلیکٹ کیا کہ یہاں آرام سے آ کے رہو. مجھے کام کرنا ہوتا ہے, مجھے شوٹ کرنے ہوتے ہیں, میرے کلائنٹس ہوتے ہیں, تو یہ کہ پھر میں اکیلی ہوتی ہوں, آرام سے ریلیکس ہو کے کام کرتی ہوں. کہ ایک بیڈ روم ہے اور ایک میرا اسٹوڈیو روم ہے, اور باہر جو ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پہ بھی میں نے ہیئر اسٹائلنگ کا تھوڑا سا سیٹ اپ کیا. اب جیسے ہی محرم سفر گزریں گے انشاءاللہ میرا کام سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا آج میں نے اتفاق سے بلیک جوڑا پہن لیا. اب آپ لوگوں نے مجھے وہ نہیں کہنا اب یہ سوال نہیں شروع کر دینے کہ آپ شیعہ تو نہیں ہے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں, میں نے کہا پہلے بتا دوں ورنہ آپ لوگوں نے نیچے ڈھیر کامنٹس سٹارٹ کر دینے تھے. مجھے اس کے ساتھ کا دوسرا دوپٹہ ہے وہ مل نہیں رہا تھا, میں نے بلیک ہی لے لیا. تو اور کلیئر کر دوں کہ کیمراز بھی ہیں, سیکیورٹی بھی ہے, اور 2 ہیلپرز ہیں. وہ ساتھ ڈرائنگ روم ہے, وہاں پہ وہ سوتی ہیں کے وقت بھی وہ ہوتی ہیں, اور رات کو بھی وہ وہاں سوتی ہیں, تو کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے. تو 2 ہیلپرز بھی ہیں. تو آپ لوگ میری اتنی فکر کرتے ہیں, میرے بارے میں اتنا پوچھتے ہیں, سو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. سوال بھی نا میں نے جب گولڈ سیل کیا تھا, جو لوگوں نے بس وہ ویڈیو دیکھی اسی پہ پوچھا, اس کے بعد والی ویڈیو شاید نہیں دیکھی, وہ دیکھ لیجیے گا, میں نے اس میں بتا دیا تھا. لیکن شارٹلی یہاں بتاتی ہوں کہ کچھ قرض تھا, مجھے کچھ ضرورت تھی, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں ضرورت کے طور پہ ایک عورت کبھی بھی اپنی جیولری نہیں سیل کر سکتی. اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کس شہر میں رہتی ہیں, آپ کہاں سے ہیں. یہ اس طرح کے بہت سوال آ رہے تھے, آپ کہاں سے ہیں. یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا. میرا تعلق ہے وہ آزاد کشمیر سے, لیکن اب میں اسلام آباد رہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. اچھا ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر اتنا بڑا ہے, اتنا بھی خیر بڑا نہیں ہے, 2 بیڈ رومز کا گھر ہے, جس میں ایک میں اسٹوڈیو ہے اور ایک میرا بیڈ روم ہے, یہ جہاں پہ میں ویڈیوز بنا رہی ہوں. یہ بھی میری ویڈیوز کے لیے ہوتا ہے, ریلز وغیرہ مجھے کام کرنا ہے, برانڈس کے لیے انباکسنگ, سارا کچھ گفٹس وغیرہ مجھے برانڈس کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کمرہ بھی میرے یوز میں ہوتا ہے. دونوں چیزیں مجھے بہت زیادہ ضروری ہیں میرے لیے. تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ گھر کا رینٹ کون دیتا ہے. تو گھر کے رینٹ کی جہاں تک بات ہے, میں نے اپنی مرضی سے سیپریٹ گھر لیا ہے. مجھے ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, مجھے ویڈیوز بھی کرنی ہوتی ہے, کلائنٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو مجھے ایک پراپر 2 بیڈ رومز کا گھر چاہیے تھا. اس کی وجہ سے میں نے خود اپنی مرضی سے لیا. تو اس کا رینٹ کوئی کیوں دے گا اور کیوں میں کسی سے لوں. اور میں آپ سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, ضرور کریں. نہ کہ یہ سوچے کہ کوئی میرے لیے یہ آ کے کرے گا, یہ لگے کہ کوئی شہزادہ آئے گا, کوئی آئے گا جو آپ کے لیے کرے گا. اگر آپ کے پاس ایسے رشتے ہیں بھی نا جو آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہو نا, جو آپ کا دل چاہتا ہے, جو آپ کو آتا ہے, آپ ضرور کریں. اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ضرور کوشش کریں, چاہے تھوڑا سا ہی صحیح, ضرور کریں. بہت سکون ہے اس میں. اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنی فیملی میں, اپنے باپ کی, بھائی کی, اپنے ہسبینڈ کی, آپ ضرور کریں. انڈیپینڈنٹ آپ کو ہونا چاہیے. میری کوشش یہی تھی کہ میں کبھی کسی سے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی سے کچھ لیا ہو. وہ بھی میری
कोशिश होती है जो कर्जा थोड़ा बहुत हो भी वो उतर जाए। मुझे बिल्कुल सुकून से नींद नहीं आती जब तक मुझे ऐसे फील होता है कि मैंने किसी को 1 रुपया भी वापस करना है। तो ये घर जो है और इसका रेंट जो है वो मैं ही देती हूँ। इसका रेंट, इसके बिल, इसका सब कुछ मैं खुद देती हूँ। ये सब जो मदद करते हैं ना वो अल्लाह ताला करते हैं। और उसके बाद आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड के बाद, तो आप सबका भी दिल से बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ क्लियर करूँ कि सिर्फ यूट्यूब नहीं है, मेरी ब्रांड्स के साथ भी मैं काम करती हूँ। और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे घर पे होम बेस्ड स्टूडियो है, तो थोड़ा बहुत मेरा घर पे मेकअप का भी चलता रहता है। जब सीजन होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये जो सारा कुछ है ना वो मैं कर रही होती हूँ। तो रेंट भी मैं खुद पे करती हूँ, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ। बस आप लोगों ने एक दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसी तरह मुझे अपने पैरों पे खड़ा रखे, मजबूत करे। और मेरी दुआ है कि मेरी तरह हर बहन जो घर बैठी है, ज़रूरतमंद है, मजबूर है, वो थोड़ा सही, जैसा भी सही, वो जितना कर सकती है अल्लाह ताला उसको तौफीक दे, उसकी मदद करें और वो ज़रूर करें। और आप लोग भी ज़रूर कुछ ना कुछ किया करें। आप सबकी दुआओं, सपोर्ट और प्यार की वजह से आज सब ये मैं कर पा रही हूँ और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब आपसे कोई चीज़ लेते हैं ना तो आपको अता भी करते हैं। अल्लाह ताला ने अगर मुझसे मेरी बहुत प्यारी चीज़ ली, उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे किसी का मोहताज नहीं होने दिया। अल्लाह ताला मेरे साथ खड़े हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, मुझे हिम्मत दी और आप जैसे इतने प्यारे लोग दिए, आप जैसे इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली दी। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, 100K सब्सक्राइबर्स हो के नहीं दे रहे लोग, जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें। 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। मैं चाहती हूँ मैं लाइव आऊँ, मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँ, बहुत बड़ा गिव अवे रखना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है, एक और चीज़ डिस्कस करनी है, वो लास्ट में करती हूँ। शादी कब होगी, शादी किससे होगी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती, इस तरह के मिले जुले सवालात बहुत ज्यादा होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ढेर लगा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका दुनिया में आना, दुनिया से जाना, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, सब कुछ, कहाँ रहोगे, आप कहाँ बड़े होगे, आपकी जिंदगी में कितनी आजमाइशें हैं, कितनी खुशियां हैं, मेरा कुछ ना अल्लाह ताला पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है। चीजों का मैं आंसर कर रही हूँ कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह मेरी लाइफ में जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, जैसे मुझे हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। इतना सपोर्ट करें, इतना प्यार करें। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस वक्त 23-24 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर्स थे। और उसके बाद मैं इद्दत में थी, उस तरह काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन इद्दत के बाद जब मैंने आके बात की, काम स्टार्ट किया, आप लोग जिस तरह से मेरी ताकत बने, मेरे लिए खड़े हुए, दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं। अच्छा, एक और सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं और आप अकेली क्यों रहती है। मैं पहले ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ पेरेंट्स का भी, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई भाभी सब हम लोग साथ साथ ही रहते, कोई इतने इशू वाली बात नहीं है। आप लोग इतना परेशान ना हुआ करें। मैं सोच रही थी मैं कहूँ, मैं भूल जाती हूँ, छोटी छोटी बात जहन में रहती है, जब बात करने का वक्त आता है ना उस वक्त मैं भूल जाती हूँ। एक चीज मैंने यहाँ पे अनाउंस करनी थी, जितनी भी लेडीज मुझे देख रही हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिन्हें किसी रीजन से डिवोर्स हो चुकी है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग घर पे कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो खाना बनाने का है, कुकिंग करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं, पैसा करती हैं, जो आप घर बैठ के करना चाह रही हैं, जो सच होगा। ऐसा नहीं कि आप सबने शुरू हो जाना है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अपनी डिटेल्स के साथ DM करना है। इंस्टाग्राम पे जो मेरी टीम है वो देखेगी और जिसका जेन्युइन होगा, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, जिसको इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे उसके बाद मैं देखूंगी मुनासिब हुआ तो मैं यूट्यूब पे भी उसको शॉर्ट आउट दूंगी। कोशिश होगी कि मैं हर वीडियो में उन लोगों का नाम लूँ, जिक्र करूँ। ज्यादा आप यूट्यूब पे प्रमोशन नहीं कर सकते इस तरह से, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पे, मैं वहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूंगी। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए फिलहाल करना चाह रही हूँ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कपड़ों का काम करते हैं, जूतों का करते हैं, ज्वेलरी का, मेकअप का, वहाँ पे क्या करना है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आपने सारी डिटेल्स वहाँ पे भेजनी है, अपने PRs भेजने, अपनी अच्छी चीजें जो आप सेल करना चाहते हैं, काम नहीं हो रहा, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप बात करनी है मेरी टीम से, फिर आपने सेंड करनी है। आपका जो काम है उसे दुनिया के सामने लाया जाएगा, मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करूंगी। चीज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद आती है, मैं उसे दिल से प्रमोट करती हूँ, दिल से मैं साथ दूंगी आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि जो चीज़ उन्हें कहती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है,
وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، چاہتے ہیں، پیار دیتے ہیں. آپ کھانے کا کام کر رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد سے، تو آپ اپنا کھانا بھیج سکتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی میرے فالوورز سبسکرائبرز دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ پھر میں بتا دوں گی کہ چیز کیسی ہے، تو وہ لوگ آپ کو وزٹ کریں گے. اور آپ کا جوتوں کا کام ہے، آپ کا کپڑوں کا کام ہے، جیسے کہ مجھے گفٹس آتے رہتے ہیں میک اپ کا. سو الحمدللہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی چیزیں بھیجتے ہیں گفٹ کے طور پہ، پی آرس کے طور پہ، اور پھر میری آڈینس ان کو بہت اچھا رسپانس دیتی ہے. اور آڈینس کا باعث چیز کی کہ میں جو چیز ریکمینڈ کرتی ہوں وہ انہیں بہت پسند آتی ہے. اچھا، ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، آپ کے ان لاز کہاں ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں ضروری نہیں ہے، جن کے لیے آپ ضروری نہیں ہیں، جو آپ کو ایک کوڑا کرکٹ کی طرح پھینک دیں اٹھا کے، جب آپ سب سے مشکل وقت میں ہوتے ہیں آپ کی تذلیل کی جائے، مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کی زندگی میں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کروں گی. آپ سب کی دعاؤں کا، پیار کا دل سے شکریہ. خوش رہیں، جلدی سے 100 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ کریں. آپ لوگ گاڑی کے بارے میں بہت کوشچن آ رہے تھے، کون لے رہا ہے، کب لے رہا ہے. نیکسٹ بلاگس میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، آپ کو ہر چیز بتائی جائے گی. آپ لوگوں نے کہنا کہ ڈریس دکھا دیں، تو یہ ہے جی ڈریس. یہ اس طرح سے اس کے بازو ہیں، ڈوریاں لگی ہوئی ہیں، یہ اس کی ڈوریاں ہیں. آپ لوگ باقی پورا ڈریس دیکھ لیں گے. اور مزید جو پی آرس میں مجھے ڈریسز گفٹس آ رہے ہیں برانڈس کی طرف سے، 1-2 برانڈس میں نے شیئر کرنے، مجھے ان کا کپڑا، مجھے ان کی کوالٹی بہت اچھی لگی ہے. وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا، فالو کر لیجیے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.